لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رکھی ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے اور اپنے دل کے اندر اس کو پیوست کر لینا چاہیے۔ دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک اور کوئی طریقہ مقبول نہیں ہے، صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اللہ نے کامیابی کی مہر لگائی ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ناکامی تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میں خوش رہوں، خوشحال رہوں۔ ہر شخص چاہتا ہے۔ کسی بھی انسان کو آپ ذرا فرولنا کہتے ہیں نا، دیکھنے میں بعض اوقات انسان بڑا خوشحال ہوتا ہے دیکھنے میں، لیکن ذرا تھوڑا سا اس کے حالات معلوم کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر شخص پریشان ہے۔ ہر شخص، میرے پاس تو لوگ آتے رہتے ہیں نا اپنی پریشانیاں لے کر، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ میں نے دیکھا ہے، مجھے اپنی زندگی میں میرے پاس لوگ جو آتے ہیں ان میں بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اطمینان رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اطمینان ہے، سکون ہے۔ پریشانی ہوتی ہے ہر شخص کو، لیکن دل کا اطمینان کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ اطمینان انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی آنکھیں دی ہیں ان کو اللہ دکھا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آج 2 نسخے بتاؤں گا پریشانی دور کرنے کے۔ نسخے تو بہت ہیں، لیکن تمام پریشانیوں کا جو علاج ہے ان 2 نسخوں کے اندر مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ذکر کا خلاصہ یہ ہے، ہم ذکر تسبیحات کو سمجھتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، تلاوت قرآن پاک، بلا شبہ یہ اذکار ہیں، ذکر ہے۔ اور ہم سمجھنے کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ بندہ بہت ذاکر ہے، بہت ذکر کرنے والا ہے، کہ یہ تنہائی میں بیٹھ کر تسبیحات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ عام طور پر اطلاق اسی بات پر ہوتا ہے، کثرت ذکر، کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگائے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ہٹ کٹ کے ایک اللہ سے لو لگا لو۔ اللہ نے یہ فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے ہر بندہ اس کو چاہیے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے کچھ وقت ایسا نکالے کہ اللہ کے دربار میں بیٹھ جائے اور اس کے اور اللہ کے درمیان میں اور کوئی حائل نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو۔ اور اس کے لیے بہترین وقت تہجد کا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ آپ جتنا بھی زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کتنی بھی محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں آپ کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور یاد رکھیے کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنی شایان شان آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی اپنی گناہوں سے کی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اس وقت
جو بندہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اس کے اوپر رحمت کی جاتی ہے، اس کو برکت دی جاتی ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ ذکر کثرت سے کرنے کا مفہوم عام طور پر یہی لیا جاتا ہے اور یہ لینا بھی چاہیے، لیکن ذکر کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد یہ قرآن عظیم الشان بھی ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں۔ اصل مفہوم ذکر کا یہ ہے اللہ کی یاد جو دل میں ہوتی ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ذکر کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہماری یاد کے لیے نماز کو قائم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دھیان کے ساتھ کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ ذکر ہے۔ لہذا جب کھانا کھائیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائیں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ کھائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اس کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، اللہ کے حکم سے پیٹ بھرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے گا کھانے سے پیٹ بھرے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو جول بکر کی بیماری بن جائے گی کہ کھائے جائے پیٹ نہ بھرے، پیے جائے پیاس نہ بجھے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کھانا بھوک مٹاتا ہے، اس یقین کے ساتھ اور سنت طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کے دھیان کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر، اور کھانے کے دوران بھی اللہ کو یاد کرتا رہے، کھانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ پورا کھانا اس کے لیے ذکر ہے۔ بیت الخلاء میں جانا، کیونکہ عنوان چل رہا ہے اتباع سنت پر، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح نہ گھوٹا لگا کے نہ اور مزیدار چیز بنا کے نہ میں آپ کو بس پلا دوں، آپ کے اندر اتر جائے اور دل کے اندر جا کے نور بن جائے۔ میری تو یہ کوشش ہوتی ہے، مجھے تقریریں نہیں کرنی آتی۔ جب کبھی میں تیاری کر کے بیان کرنے آتا ہوں نا، پھر میرے لیے بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب آپ حضرات کے دل میں اتارنے کی کوشش میں بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ بیت الخلاء میں جانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن سنت طریقے پر جائیں گے، بائیں پاؤں سے داخل ہوں گے اور دعا پڑھ کر جائیں گے۔ کیا دعا ہے بیت الخلاء میں جانے کی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بڑی تاکید آئی ہے۔ یہ خبیث جنات کے ٹھکانے ہوتے ہیں بیت الخلاء، ان سے حفاظت کے لیے دعا ہے یہ۔ اور پھر بیت الخلاء میں بیٹھنا سنت کے مطابق، بیٹھنے کی سنت، ایک سنت اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کے نزدیک عرش معلیٰ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب تو آج کل تو کہتے ہیں جدید دور ہے، جدت کی طرف جا رہے ہیں، ویسٹرن کموڈ آ گئے، ہم نے بیمار اپنے آپ کو خود کر لیا، سمندری نمک کھا کے۔ پتھر کا نمک کھائیں پھر دیکھتے ہیں گھٹنوں میں تکلیف کیسے ہوتی ہے۔ غذائیں ہم نے اپنی بگاڑ لی، ان کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے، بڑھاپا جلدی آ گیا۔ نیچے بیٹھنا اور اس کا طریقہ بھی بتایا، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بیٹھتے تھے، اور وہ ایسا طریقہ ہے کہ ماڈرن سائنس بھی اب اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ رفع حاجت کے لیے اس بیٹھنے والے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، سنت ہے۔ ہم سائنس کی وجہ سے بیت الخلاء میں ایسے نہیں بیٹھیں گے، ہم سنت کی وجہ سے بیٹھیں گے۔ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق بیٹھنا بھی عبادت ہے اور اللہ کا ذکر ہے، جی ہاں، اور اللہ کو اس پر پیار آتا ہے، اللہ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ میرے نبی کی نقل کی ہے اس نے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور بیت الخلاء میں سنت کے مطابق داخل ہوا، سنت کے مطابق اس نے رفع حاجت کی، بیٹھا سنت کے مطابق، اس نے اپنی سطر سنت کے مطابق ننگی کی، اس کا بھی طریقہ بتایا، اس کا بھی ادب بتایا۔ پہلے آپ ننگے نہ ہو جائیں بالکل، بلکہ بیٹھتے ہوئے اپنی شلوار اتاریں۔ جی ہاں، اتنے شرم و حیا اسلام نے سکھائی ہے۔ 36 آداب ہیں بیت الخلاء کے، کبھی سیکھے ہم نے؟ یہ بھی عبادت، اور قرآن اس پر دلیل ہے۔
کہ جو بیت الخلاء میں سنت کے مطابق بیٹھے گا اللہ تعالیٰ شانو اس سے محبت فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معمولی نہ سمجھیں اس کو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہود و نصارہ کے، یورپ کے، غیر مسلموں کے طریقے آتے چلے جا رہے ہیں، یہ غلامی کے غماز ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، احساس کمتری کی علامت ہے۔ مسلمان احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جو غیروں کو بھی اپنے طریقے پر لانے کی محنت کرتا ہے، وہ ہے مسلمان۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اتنی محنت کرتے، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتنا فالو کرتے، اتنی مضبوطی کے ساتھ فالو کرتے کہ کفار بھی ہمارے طریقے کو اختیار کرنے پہ مجبور ہوتے، اور ہم ان کو بتاتے، سمجھاتے کہ کامیابی ان طریقوں کے اندر ہے۔ انہوں نے ریسرچ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ریسرچ کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ مسواک کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ تو لکڑی سے دانت مل رہے ہیں، یہ تو دانت مسوڑے خراب کر لیں گے۔ اور جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ پیلو سے بہتر چیز دانت صاف کرنے کے لیے دنیا میں کوئی چیز ہے اور ہے ہی نہیں، پیلو سے بڑھ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلو کی مسواک کی۔ مسواک کوئی بھی ہو، سنت ہے، نیم کی ہو، زیتون کی ہو، پیلو کی ہو، یہ علاقے کا فرق ہوتا ہے۔ مسواک سے بہتر کوئی چیز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں بھی مسواک، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی تھے، تو ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھتے رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ مسواک چاہتے ہیں، بھائی سے لے لی مسواک، اور وہ جو استعمال کی ہوئی تھی اس کو کاٹ دیا، اور پھر اپنے دندان مبارک سے اس کو چبا کر نرم کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل مسواک ہے۔ اور جو اتباع سنت کے دھنی ہوتے ہیں نا، عاشق ہوتے ہیں، عاشقوں کے انداز جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں عاشق بن کے زندگی گزاریں گے تو سنت پہ چل سکیں گے۔ ہمارے پیر بھائی تھے حضرت مولانا بشیر احمد شاہ جمالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جمال کے ڈیرہ قاضی خان کے تھے۔ اپنے آخری وقت میں مسواک اپنے سرانے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بس میں نے آخری عمل اپنا مسواک کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک تھا۔ میری چاہت ہے کہ میرا آخری عمل بھی مسواک ہو۔ بس جب ذرا طبیعت خراب ہوتی فوراً سمجھتے کہ اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے، مسواک اٹھا کے مسواک کرنا شروع کر دیتے۔ یہ ہوتے ہیں اتباع سنت والے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ہر شخص پریشان ہے۔ پریشانی دور کرنے کے 2 نسخے بتاؤں گا آج۔ 2 نسخے تو زیادہ ہیں، 2 نسخے بتاؤں۔ کھانا کھائیے سنت کے مطابق، بیمار نہیں ہوں گے۔ اگر بیماری ہوئی بھی تو صحت یاب جلدی ہو جائیں گے۔ ذرا کتابوں میں پڑھیں نا، کتابوں میں پڑھیں۔ کتابوں پہ پڑھنے سے زیادہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں سیکھیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کھاتے ہوئے بیٹھتے کیسے تھے۔